अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम रियली मकतूब का वीडियो करने आ रहे हैं। वाई सूरा अल मुआन वाज रिवील्ड, आइए देखते हैं। ओके। ये बात है कुरान की। ऐ मोहम्मद के मानने वालों, जरा सोच कर जवाब दो, क्या दिया है तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें भूख और गरीबी के अलावा? काश तुम समझ पाते उक्बा, हमारे अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, बराबरी का दर्जा दिया है। अल्लाहु अकबर। ये बात है उस इंसान की जिसकी इबादत उसके लिए जहन्नम बन गई। क्या तुम इसी तरह जाओगे तवाफ करने? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगा। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? ये कपड़े पहनकर जाओगे कब? इन कपड़ों में कोई परेशानी है क्या? अरे उतारो ये गुनाह वाले कपड़े। अल्लाह के घर का तवाफ वैसे करो जैसे तुम दुनिया में आए थे। तुम्हारा मतलब बिना कपड़ों के? हाँ बिल्कुल। ये बात है अल्लाह के उस अहकाम की जिसने दीन और दुनिया को एक ऐसी गांठ में बांध दिया जिसको कयामत तक खोला नहीं जा सकता। चल बेटा, शाबाश, जल्दी से वो खराब वाली खजूरें इन अच्छी खजूरों के नीचे लगा दे। ये तो गलत है ना बाबा? अरे बेटा, कारोबार में ये सब चलता है। चल जल्दी लगा दे, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। अरे गलत बात। गलत ये है। बात है सूरह माऊन की। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बचपन में कुरान की आखिरी 10 सूरतों को याद करने के बावजूद भी हम में से न जाने कितने लोग अक्सर सूरह माऊन को भूल जाते हैं। सादिया, आप सुनाएं सूरह माऊन। कुल या अय्युहल काफिरून नअबुदु। सूरह काफिरून नहीं, सूरह माऊन। और आज हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अक्सर ये सवाल पूछते नजर आते हैं। ओके, इन इस्लाम दिन और दुनिया को लेके चलो। What is more important, दीन और दुनिया? पर अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जो ये जानते हैं कि दीन और दुनिया को बैलेंस किया ही नहीं जा सकता। कल एक सहाबी बता रहे थे कि सूरह माऊन में अल्लाह और उसके नबी ने बता दिया कि दीन में ही दुनिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही हैं? और नहीं तो क्या। क्या है सूरह माऊन के नाज़िल होने के पीछे का वाकया और किस तरह ये सूरत हमारी दुनिया को हमारे दीन से जोड़ती है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं नमाज और तहज्जुद का पाबंद होने के बावजूद भी हम जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं। सलाम हाफिज जी, 3 महीने हो गए, अगर आप पेमेंट कर देते तो मेहरबानी होती। और सुन, मिल जाएगी तेरी पेमेंट, अभी काम ठंडा पड़ा है। अगली बार फोन करे तो गाली बककर फोन काट देना, परेशान कर रखा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदु'्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह माऊन मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब आस बिन वाइल, अबू लहब, अबू जहल जैसे लोग काबा के जिम्मेदार थे। वो काबा की देखभाल करते, हाजियों के हज का इंतजाम करते, यमन और शाम के सफर को मैनेज किया करते और इन दुनिया भर में किए जाने वाले तिजारती सफरों से, मक्का में किए जाने वाले हजों से होने वाली कमाई को मक्का के आम लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते। ऐ गुलामों, याद रहे, हाजियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पानी, कालीन और इत्र सब वक्त पर तैयार होना चाहिए। और हाँ, कुछ लकड़ी वालों को बोल के काबा के दरवाजों की लकड़ी ठीक करवाओ। मगर ये सब एक झूठ था, हाँ? एक फरेब। असल में गुजरते वक्त के साथ इन लोगों ने अल्लाह के घर काबा को सियासत और कमाई की दुकान बना दिया था। बनु तमीम के लोग कपड़े उतार कर तवाफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जैसे हज करना चाहें करने दो। उन्हें नाराज करना मतलब कारोबार का नुकसान। इसके अलावा काबा के बाहर कुछ खोमचे भी लगवाए हैं, जाकर उनसे किराया वसूल कर लो। जी अरे बाबा रे बेहतर। बाबा। चलो चले। हर गुजरते दिन के साथ ये लोग बद से बदतर होते चले गए। ये गरीबों को खाना तो खिलाते लेकिन दिखावे के लिए। ये मिस्कीनों की मदद करते मगर दिखावे के लिए। ये काबा का तवाफ करते, अपने बुतों की इबादत करते, मगर वो भी
दिखावे के लिए। बहुत लाजवाब। जल्दी जल्दी बोलो, अब क्या मांगने आए हो? कासिम के घर खाने को कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा अनाज दे देते तो मेहरबानी होती। तुम लोग तो रोज भूख का रोना लेकर आ जाते हो। हर जुमेरात मैं पूरे मक्का के लिए 2 बढ़िया ऊंट ज़िबा करवाता हूँ। सही कहा। बिल्कुल। फिर भी तुम लोगों की भूख नहीं मरती। देख लीजिए, अगर कुछ हो सके। चलो भागो यहाँ से, बाद में अरे आना। बाबा रे। कबीले के सरदारों के इस रवैये ने मक्का के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें गरीब, बेबस और लाचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां सिर्फ ताकत का बोलबाला था। ये पैसे और ताकत वाले लोग जिस तरह चाहते उस तरह गरीब और मिस्किनों के साथ पेश आते, अपने गुलामों को बुरी तरह ट्रीट करते। और सबसे बड़ी बात, ये ऊंच नीच, भेदभाव, जुल्म करना उनके लिए कोई गुनाह नहीं था, बल्कि उनके लिए एक आम बात थी, एक नॉर्मल कल्चर था। मैंने सोचा तुम सबको बता दूं, कल से 5 साल के बच्चे भी हमारी गुलामी करेंगे। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। और हाँ, कोई बीमारी बुखार का बहाना नहीं, समझे? और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो इन लोगों को ये बात सबसे ज्यादा चुभती थी कि आप गरीबों की हिमायत करते हैं, उन्हें बराबर का हक देते हैं। इन लोगों को लगता था कि अगर ये काले हबशी लोग हमारे गुलाम नहीं रहेंगे तो हमारे काम कौन करेगा? क्या हम इनके साथ बैठकर खाना खाएंगे? आप बुजुर्ग हैं मक्का के, जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको अपने हबशी गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना। वक्त रहते कुछ कीजिए, वरना ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम ठीक कहते हो उक़बा। हम अबू लहब से बात करते हैं ताकि वो अपने भतीजे को समझाए। बेहतरीन ख्याल है। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार को गिराकर इंसानियत का परचम सबसे ऊंचा कर दिया। मक्का की हवा उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। जलता सूरज आसमान से काबा को निहार रहा था और इन्हीं गलियों में एक छोटा सा नन्हा यतीम लड़का फाटे पुराने कपड़े पहने सर पर दौड़ रहा था। ये मक्का का सबसे कमजोर इंसान था। गुजरे साल एक लंबी बीमारी में उसके बाप की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी मां भी गुजर गई। अब उसके पास न बाप की शफकत थी, न मां की मोहब्बत, न किसी कबीले का सहारा था, न किसी बड़े की सिफारिश। वो बस अकेला था, बेइंतहा अकेला। लेकिन फिर भी इस यतीम के दिल के नन्हे से किसी कोने में एक उम्मीद बची थी कि शायद आज अबू जहल उसका माल लौटा देगा। वो माल जो उसके बाप ने कुछ साल पहले अमानत के तौर पर अबू जहल के पास रखा था। ये अमानत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर रशीद, जल्दी ही मुझसे ले लेना। लड़के के पैर धूल से भरे हुए थे, उसकी सांस उखड़ रही थी, उसका गला पानी की प्यास से सूख गया था। लेकिन वो बिना रुके, बिना थमे अबू जहल के बाग पहुंच गया था अपना हक लेने। अबू जहल के बागों में वक्त गुजारने का मजा ही अलग है। बदबख्त, बिल्कुल मुफ्त खोर कहीं के, हर हफ्ते चले आते हैं मेरा माल खाने। ओ अबू जहल, यारों के यार, हिसाब बाद में कर लेना। आओ हमारे साथ आके बैठो। बस अभी आया। अच्छा अच्छा, जल्दी आओ। अरे वो देखो, रशीद का लड़का। हुजूर, वो देखिए सामने। ये बदबख्त फिर से चला आया। हद है, अब देखना तमाशा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, अबू जहल उसकी तरफ पलटा। उसने उसकी तरफ देखा और जहर बुझी आवाज में उससे कहा, तो फिर आ गया भीख मांगने? चल दफा हो यहाँ से। मैं भीख नहीं मांगता, बल्कि अपने बाबा की वो अमानत मांगता हूँ जो आपके पास है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझसे मुंहजोरी भी करने लगा? अरे बाबा रे बाबा। अरे अरे, दफा हो यहाँ से, बेचारा बच्चा। बहुत खराब है यार। अबू जहल का ये रवैया देखकर बच्चे का दिल टूट गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जमीन पर गिरकर कांच टूट जाता है। अगर दोबारा यहाँ नजर आया
तो तेरी खाल खिंचवा दूंगा। बड़ा जालिम है अबू जहल। उसकी आवाज भर्रा गई, उसकी आंखों में समुंदर तैर गया। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन वो कुछ कह न सका। और तभी इन जालिमों को एक शरारत सूझी। रशीद के बेटे, इधर आ। अरे आ ना, चल जल्दी आ। बहुत गलत किया अबू जहल ने बेचारे के साथ। कोई बात नहीं, देख तेरा माल सिर्फ मोहम्मद ही दिलवा सकते हैं। जा उनके पास जा। इन जालिमों का इरादा ये था कि ये अल्लाह के नबी और अबू जहल के बीच होने वाली झड़प देखेंगे, मजे लेंगे। इन्हें क्या खबर कि अब जो होने वाला है उसकी गवाही खुदा आसमान देगा। अब होगी खूब तफरीह। अरे दौड़ के जा बेटा, शाबाश दौड़ के जा। बच्चा दौड़ता हुआ नबी के पास पहुंच गया। उसने उन्हें सारी बात बताई और उसकी बात सुनते ही अल्लाह के नबी फौरन खड़े हो गए। उन्होंने उसका हाथ थामा, वो हाथ जिसको आज तक सबने झटका था। बच्चे का दिल एक अजीब सुकून से भर गया। आसमान ने निगाहें जमीन पर टिका दी। सूरज ने अपनी किरणों को समेट लिया। लोगों की आंखों में हैरानी झांकने लगी, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था, जहां एक इज्जतदार कबीले का आदमी एक गरीब के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रहा हो। लेकिन ये रहमतुल आलमीन थे, आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो देखो शादमान, आप हैं मोहम्मद। आपके पैगाम के चर्चे मुल्क शाम तक हैं। अरे वो देख आप जा रहे हैं, जा जल्दी से खजूर उन्हें दे आ और कहना तौबा है। लो आ गए मोहम्मद, अब होगा तमाशा, देखना मजा आएगा। अल्लाह के नबी को देखते ही अबू जहल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चेहरे की हंसी ऐसे उड़ गई जैसे कदमों की आहट सुनकर परिंदे उड़ जाते। अबू जहल कुछ बोल न सका, उसकी आवाज उसके गले के अंदर दफन हो गई। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उससे इतना कहा कि ऐ अबू जहल, इस यतीम का माल इसे वापस कर दो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे अबू जहल ने फौरन उस यतीम का माल उसके हाथ पर रख दिया। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। बाकी कबीलों के जालिम सरदार दूर खड़े ये माजरा देख रहे थे। ये अबू जहल ऐसे क्यों जमकर खड़ा है, समझ में नहीं आता, क्या मामला है। अल्लाह के नबी और बच्चे के जाने के बाद ये लोग अबू जहल के पास आए। इन्होंने उससे कहा कि ये क्या मामला है अबू जहल, क्या तुम ईमान ले आए हो? अबू जहल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, काबा के बुतों की कसम, मोहम्मद को देखकर ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत मुझे मिट्टी में मिला देगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद इमाम अहमद के अलावा तफसीर की तकरीबन हर किताब में इस वाक़े को सूरह माऊन के साथ जोड़ा गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में किसी शख्स का नाम नहीं लिया। जब मक्का में सूरह माऊन नाजिल हुई तो हर सरदार को ऐसा लगा जैसे उसका पर्दा फाश कर दिया गया हो, जैसे ये सूरत उसके लिए नाजिल की गई हो। अब तो हाथ हो गई है। मोहम्मद ने मुझे जलील किया है यतीम का माल खाने वाला कहकर। अरे मोहम्मद ने तुम्हें नहीं मुझे जलील किया है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, आप मुझे जलील कर गए हैं। तो ये थी सूरह माऊन की बैकग्राउंड स्टोरी। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं मजेदार तरीके से, सिनेमैटिक अंदाज में। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन।
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سب سے پہلے یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ ماعون از اے سورہ آف کرٹیسزم، یعنی کہ یہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر انسان اپنی ہپوکریسی، اپنی برائیاں، اپنی خرابیوں کو دیکھ کر ایک بہتر انسان بن سکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیوریٹ بندہ بن سکتا ہے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارائیتا کا لفظ ہی کیوں یوز کیا؟ اللہ چاہتے تو علم ترا بھی کہہ سکتے تھے، جیسے سورہ فیل میں کہا علم ترا الذی، تب بھی بات یہی ہوتی، کیا آپ نے دیکھا؟ لیکن پھر بھی اللہ نے ارائیتا کا ہی لفظ چنا. تو ایسا کیوں کیا؟ ارائیتا اصل میں ایک ریٹوریکل کویشچن ہے، یعنی ایک ایسا سوال ہے جس کو جواب جاننے کے لیے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سامنے والے کو سچویشن کا اندازہ دیا جا سکے. جیسے اکثر ہم لوگ بڑی شرارت کرتے ہیں تو امی ابا سے کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حرکتیں؟ سب دیکھ رہا ہوں، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں. تو اگر علم ترا کا لفظ یہاں پر ہوتا تو بات ہوتی کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس کو، لیکن جب ارائیتا کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ صرف محسوس کرنے کی بات ہو رہی ہے. جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کیا نوٹس کیا، الذی یعنی کہ سنگولر پرسن کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے. یکذب بالدین، یکذب یعنی جھٹلاتا ہے. کس کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا ہے. تو یہاں پر جو دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ہے آخرت کا دن. جب اللہ کے آگے ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی کیا آپ نے نوٹس کیا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. آیت نمبر 2 فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی وہ انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس آیت میں اس انسان کی خاصیت بتائی جا رہی ہے، اس کے کیریکٹر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. یدعو کا یہ جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان وائلنٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، ہر لحاظ سے وہ یتیم کا حق مارتا ہے. اور وہ یہ کبھی کبھی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے بات نارملائز ہو چکی ہے، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ کچھ غلطی کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک عام بات ہو چکی ہے. اب یہاں پر جو یتیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتا. سوسائٹی کا سب سے زیادہ کمزور انسان ایک یتیم ہے. تو اس آیت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ انسان اتنا زیادہ بے حس ہے، اتنا نالائق ہے کہ یہ کمزور سے کمزور انسان کا بھی حق مار لیتا ہے. تو پھر آ گیا بھیک مانگنے، چل دفع ہو یہاں سے. اب تیسری آیت وَلَا يَحُضُّ وَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ، اور یہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتا مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے. اب یہ بات بڑے کمال کی ہے. ارے بھائی جب دوسری آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ آدمی اتنا ظالم ہے، اتنا بیکار ہے کہ وہ غریب کا، یتیم کا حق مار لیتا ہے، تو پھر وہ کسی کو کیوں کہے گا کہ اس کو کھانا کھلایا جائے؟ لیکن کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی گہرائی ہے. چلیے اسے ذرا چھو کر دیکھتے ہیں. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا اعلیٰ طعام المسکین، اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر اطعام المسکین کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ صرف کھانا کھلانا یا چیریٹی کرنا یا احسان کرنا. لیکن یہاں پر طعام المسکین کا لفظ استعمال کرنے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ جو کھانا آپ مسکین کو کھلانے والے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس مسکین کا ہی کھانا ہے جو تم نے اپنے پاس دبا رکھا ہے. یہاں پر لا یحض کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ انکریج ہی نہیں کرتا کھانا دینے کے لیے یا کھانا کھلانے کے لیے. تو اس آیت میں اس کی دوسری خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ خود تو حق مارتا ہی مارتا ہے، دوسروں کو بھی انکریج نہیں کرتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، اس کو اس کا حق دیں. بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے، گویا کہ اسی اندیشے سے کہ کہیں پلٹ کر اس سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم کھلاؤ. چلیے اب آیت 4 اور 5 کو سمجھتے ہیں. اب یہاں سے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے آیت نمبر 1، 2 اور 3 کے اندر سنگولر پرسن میں بات ہو رہی ہے، اب پورے گروپ کی خاصیت بتائی جائے گی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے
جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں. ویل یعنی کہ افسوس ہے، بے انتہا افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اس کے علاوہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. ویل کا لفظ میں نے عرض کیا، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اور ویل سے پہلے یہ جو فا کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے ڈائریکٹ کنیکشن بن جاتا ہے پچھلی 3 آیتوں کے ساتھ. یعنی کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اخلاق بیکار ہیں، جن کی بات پچھلی 3 آیتوں میں کی گئی ہے. اب یہاں کچھ اللہ کا خوف رکھنے والے نمازی لوگ کہیں گے کیا میری نمازوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جہنم ملے گی؟ کیونکہ میں بھی تو اپنی نماز میں اکثر بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر فی صلاتہم ساہون کہا جاتا تو بات ہوتی کہ وہ بھول جاتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، ان دا پریئر. لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ان صلاتہم ساہون، یعنی وہ اپنی نمازوں سے ہی غافل ہے. about the prayers not in the prayers. اسکالرز کے اکارڈنگ نماز میں بھول جانے کوئی عیب نہیں، کوئی برائی بھی نہیں، کیونکہ بار بار آپ اپنے آپ کو واپس سے لے کر آتے ہیں اور پھر سے نماز میں فوکس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نماز کا ایک حصہ بھلوا دیا تاکہ امت کو یہ سکھایا جا سکے کہ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، نماز بھول جانے پہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ، کیا رویہ، کیا طریقہ اختیار ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو صحب کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں صحب ہو گیا تو کیا کروں؟ تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ امی نے دھکے دے کے اٹھا دیا، موبائل اسکرول کر رہے ہیں، بعض کسی صورت حال بس چلو یہ بوجھ پھر پہ پڑا ہوا ہے اسے اتار کے ایک طرف پھینکو اور فٹافٹ واپس اپنے کاموں میں لگ جاؤ. یہاں ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یار مکتوب بھائی یہ کیا بات ہوئی، جب تو نماز آئی ہی نہیں تھی مکہ کے اندر، پھر یہ لوگ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ یہ تو مسلمان بھی نہیں تھے. تو دیکھیے صلاح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اس کا مطلب صرف نماز نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا، کنیکشن بنانا، ریلیشن شپ بنانا اپنے اللہ کے ساتھ. تو جیسے سورہ کافرون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہیں لگتا تو یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں تھی بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی الگ ہی نظام، کوئی الگ ہی سیٹ اپ تھا. جیسے سیرت کی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ ان میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ وہ لوگ طواف کرنے سے پہلے اپنے کپڑے تک اتار دیا کرتے تھے. قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی. آیت نمبر 6 الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھاتے ہیں اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادت کو. یراؤون دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، ریاکاری کرنا. آیت نمبر 7 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. معاون کے یہاں پر 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پین، پینسل، برف، نمک، چینی. اور معاون کا دوسرا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ کے، کیونکہ زکوٰۃ بھی آپ کے مال کا بہت چھوٹا حصہ ہے. اور اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا گیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے. آپ کہیں گے زکوٰۃ حقیر کیسے ہوئی؟ زکوٰۃ چونکہ 1/40 ہے تو حقیر ہے، تھوڑا سا ہی دیا جا رہا ہے. آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اکثر و بیشتر دے دیجئے. تو کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ ان لوگوں کے معاملے اتنے زیادہ بگڑ چکے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شیئر نہیں کیا کرتے تھے، ان کا حق بھی انہیں دیا نہیں کرتے تھے. تو چلیے اب اس پوری آیت کو فٹافٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پوری آیت میں بات ہوئی کیا ہے. تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوٹس کروانے والے انداز میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نوٹس نہیں کیا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور یہی وہ انسان ہے جو دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم سامنے والے کا حق دے دو. تو بربادی ہے، افسوس ہے اور جہنم ہے ایسے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اپنی عبادت سے غافل ہیں. اور یہ الٹی سیدھی عبادت بھی شو آف کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اور ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ شیئر نہیں کرتے. جب انہیں دولت مل جاتی ہے تو اب اس کو روک روک کر رکھتے ہیں کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے. چلیے اب اس صورت کا ریلیونس سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا کام ہے. اس صورت میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور اخلاق دونوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. یعنی اب آپ کی دین اور دنیا الگ نہیں ہے
بلکہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ سورت کا پہلا ہاف ہمیں بتاتا ہے کہ دل کے اندر ایمان نہ ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ خراب ہوگا۔ اس کی مثال آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں بہت آرام سے دیکھتے ہیں۔ لوگ کام کروانے کے بعد پیسے نہیں دیتے، نوکریوں میں تنخواہوں کو لیٹ کر دیا کرتے ہیں، محنت کرنے والوں کا پسینہ سوکھ کے نمک ہو گیا، لیکن آپ کی جیب سے اس کا حق نہیں نکلا۔ بڑا بھائی بڑی بہن یا کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا، آپ اس کے بچے کو اپنے گھر لے آئے، اب جی کہنے کو تو بڑا احسان کیا جا رہا ہے، لیکن اپنی اولاد تو پسری پڑی ہے اور یہ بیچارہ یتیم آپ کے گھر کے سارے کام کر رہا ہے اور آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، کیونکہ آپ کے لیے اتنا نارمل ہو چکا ہے یہ کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی خرابی یا کوئی برائی کر رہے ہیں یا کسی کا کوئی حق مار رہے ہیں۔ بیچارے یتیم سے تو بہت کام لیتی ہے۔ ارے جاؤ باجی، گھر میں رہتے ہیں تو ہاتھ تو بٹانا ہی پڑتا ہے، تھوڑا اپنے لاڈلے سے بھی کروا لیا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہی ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگوں کی عبادت پر ویل کہا ہے، جہنم کا عذاب ان کے لیے لکھا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ کسی کا مال روک لے۔ اسے تو ہر وقت فکر سوار رہے گی کہ بھیا ایسا نہ ہو کہ اگلے پل میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میں اس کی پیمنٹ نہ دے پاؤں۔ سورہ کا سیکنڈ ہاف ہمیں بتاتا ہے کہ وہ نمازی جو نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں، تو آپ اپنی نمازوں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ آپ کو لگ تو رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، ٹکریں مار کے آپ آ گئے، لیکن اصل میں آپ نے عبادت نہیں کی، آپ نے صرف ایک دکھاوا کیا، ایک بوجھ اتارا۔ اینا وقت نکل رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ ابھی 10 منٹ ہے، پڑھ لوں گی، تم اپنی پڑھ لو۔ تو ان کنکلوژن یہ صورت ہمیں ایک فارمولا دیتی ہے۔ کیا ہے وہ فارمولا؟ آخرت پر ایمان پلس اچھا اخلاق پلس بار بار بہترین عبادت کی کوشش کرنا is equal to wonderful ایمان۔ Islam is that simple. Wallahi, it is that simple. Everything else is just the details. اب آخری بات، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں تعامل مسکین والی کیٹیگری میں ہوں۔ نہیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید ساہون والی کیٹیگری میں ہوں۔ تو میں ایسا کیا کروں؟ بہت سمپل ہے، میرے خیال میں 3 کام کر لیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فیوریٹ بندے بن جائیں گے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، اگر آپ نے کسی کی پیمنٹ روکی ہوئی ہے، کسی کا حق روکا ہوا ہے، آپ کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے، فٹافٹ اس بوجھ کو اتاریں، جلد سے جلد دے کے اس سے نپٹارہ حاصل کریں۔ دوسرا کام، جیسے ہی اذان ہو فوراً ارادہ بنا لے کہ اب مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، میں نماز کو ٹالوں گا نہیں، آخری وقت پر اپنی نماز نہیں پڑھوں گا، تاکہ ہم ان صلاتہم ساہون والی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں۔ تیسری بات، خود بھی شیئرنگ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں۔ میں جانتا ہوں امیوں کے لیے کبھی کبھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ پورا پراٹھا گڈو ہی کھائے، لیکن اس سے لائف میں آگے جا کے گڈو بڑا کنجوس، بڑا بخیل ہو جائے گا نا۔ تو اس کو شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں تاکہ آپ یمنعون الماعون والی کیٹیگری سے باہر نکل پائیں۔ گڈو، ایک پراٹھا ایکسٹرا رکھ دیا ہے، فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ میرا مقصد ہے کہ میں قرآن کو اتنے سنیمیٹک انداز اور آسان طریقے سے سمجھاؤں کہ اس سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو، آپ جا کے خود کتابیں پڑھیں، جو میں نے ڈسکرپشن لنک میں ساری اویلیبل کرا دی ہیں، جا کے پڑھیے تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اور آپ مجھے ایز اے کریٹر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری یوٹیوب کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم AI کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، اس طرح کی ویڈیوز ہم کیسے بناتے ہیں، وہ ساری انسائٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کے سپورٹ سے ہم اور بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی ویڈیوز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ وہ لیکن وہ جو سٹوری بتائی نا وہ یتیم کہ وہ یار اتنی خراب لگ رہی، اتنا بہت کیسے ہوتے ہیں یار، مطلب ایک تو بیچارہ اکیلا ہے، اس کا پیسہ بھی نہیں دے رہے، اس کے بابا نے جو دیا تھا، اسے لوگ بھی مذاق اڑائی جا رہے، لوگ بھی مزے لے رہے۔ بٹ وہ چیز بہت اچھی کی ہے، جیسے کہ وہ رسول اللہ وہ خود گئے اور انہوں نے بولا ان کا جو بھی ہے دے دو، وہ ٹائم پہ ان کو کچھ ہو گیا، دے دیا، ڈر گیا، کچھ تو ہو گیا۔ بہت اچھا سٹوری تھا اینڈ آل، اور انہوں نے جس طرح پریزنٹ کیا ہے نا بہت اچھے سے، ان کا ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ آل بہت مست تھا، بہت مست تھا۔ ٹھیک ہے، تو گائز ایسے ہی اور دیکھتے رہیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، بائے بائے۔